ہے اور توبہ کی امید پر گناہ کرنے والے کی توبہ کیا قبول ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ قرآن کریم نے اس کے لیے بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال فرمائی ہے، توبۃ النصوح۔ یعنی توبہ آپ کے اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر آپ خلاف شریعت، آپ کے مزاج کے مطابق اچھائی برائی نہیں، اچھائی برائی کا معیار قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اگر آپ اس کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہیں یا آپ کا عقیدہ اور نظریہ اس سے کچھ مختلف ہے، عمل کوئی مختلف ہے، تو توبہ ہوتی ہے کہ اس سے باز آ جائے، اور ایسا باز آئے کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کام جو میں کر چکا ہوں میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، نہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ توبہ تو نصوح ہو، وہ آئندہ زندگی کے لیے نصیحت بن جائے۔ تو یہ اللہ کریم نے ایک بہت بڑا معافی کا خانہ رکھا ہے بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں میں توبہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب آپ کو طور پر تشریف لے گئے تو ان کے پاس جو فرعونیوں کا زیور تھا اسے گلا کر ایک بچھڑا سا بنا لیا اور اس بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ کچھ لوگ کچھ ان کے خلاف رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر جب آپ نے تنبیہ کی، سخت ناراض ہوئے، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم توبہ کرتے۔ تو ارشاد باری یہ ہوا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی جو اپنی جان دے گا۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم سے قتل کر دیا ہے، اور جو جس کا قریبی عزیز ہے وہ خود قتل کرے۔ یہ نہ ہو کہ توبہ کے بعد لڑائیاں شروع ہو جائیں، تم نے میرا باپ مارا تھا، تم نے میرا بنے، ان کے اپنے جو عزیز ہیں وہ قتل کرے۔ اب یہ کتنی کڑی شرط تھی۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کوئی ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر تو ان کا پاؤں کیچڑ میں دھس گیا، جو انسانی خون کا کیچڑ تھا، تو لرز گئے۔ انہوں نے دعا کی، بار الہ تو کریم ہے، ان کو معاف فرما دے۔ تو ارشاد ہوا بھی جو قتل ہو چکے ہیں میں ان کو شہید کا درجہ عطا کروں گا، جو بچ گئے ہیں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، انہیں معاف کرتا ہوں، اور وہ قتل عام بند ہوا۔ یہ ہم سے پہلے کی امتوں کی توبہ کا ایک پہلو، ایک جھلک، ایک نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی بعثت کے بعد کوئی شرط نہیں رکھی رب کریم۔ مشرک ہے، کافر ہے، بت پرست ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، جوئے کھیلتا ہے، فواحشات، کوئی دنیا کا کوئی گناہ، فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، تمہارے گناہ ایسے ہی ہیں۔ ایک مثال دی جاتی ہے کہ کوئی چڑیا، کسی اللہ کے بندے نے عرض کی کہ بار الہ توبہ کیسی ہے، انسان کی گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو انہیں وہ مشاہدہ کرایا گیا کہ ایک درخت ہے سمندر میں، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کے کنارے پہ درخت ہے، اس پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، اور اس کی چونچ میں مٹی ہے۔ اب جتنی چونچ میں سما سکتی ہے اتنی ہوگی، تو اس چڑیا نے وہ مٹی سمندر میں گرائی، تو فرمایا گناہ میری رحمت کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں جتنی سمندر کے مقابلے میں اس چڑیا کے منہ میں مٹی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے گرا دی تو سمندر کا کیا بگڑا، اس کا منہ صاف ہو گیا۔ تو تمہاری توبہ وہی ہے، کتنا بھی تمہارے گناہ ہوں، لیکن آخر انسانی استعداد کے اندر ہی ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے، تو ایک انسانی استعداد کی حدیں ہیں، اس سے آگے بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔
ان حدود کے اندر ہیں. فرمایا میری میں رحمت اللہ محدود ہے. تمہارے گناہ چڑیا کے منہ میں مٹی ہیں، اور اس کے میری رحمت ان سمندروں سے وسیع تر ہے. سمندر کی تو حدود ہے، میری رحمت کی تو حدود نہیں ہے. لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس برائی کو برائی مان لیں. سب سے پہلے چھوڑنے کا جو سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلطی کو غلطی تو مانیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، گناہ یہ گناہ ہے. اب اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں کر رہا تھا، میں نے بس کر دیا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا. پھر باقی زندگی اس کے دفاع پہ صرف کریں. تو یہ توبہ ہے. اور فرمایا اس کا وقت یہ ہے کہ جب تک برزخ کھل نہیں جاتا. جب موت آ جاتی ہے، جو لمحات موت کے ہوتے ہیں اس میں تو کافر کو بھی فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، آخرت واضح ہو جاتی ہے. موت کے فرشتے قرآن کریم نے بڑا پورا لمبا ذکر فرمایا کہ وہ فرشتے اسے کہتے ہیں فیما کنت، کہاں عمر ضائع کی تم نے؟ اللہ نے تمہیں شعور دیا، عقل دی، نبی مبعوث فرمائے، کتابیں نازل فرمائے، تم کیا کرتے؟ فیما کنت، کہاں جھک مارتے رہے؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، تو وہ کہتا ہے یار میں تو ایک غریب آدمی تھا زمین پر، اب جدھر حکمران یا جدھر عمراء یا جدھر جنہیں آپ لیڈر کہتے ہیں وہ چلتے رہے تو ہم تو عام آدمی تھے، پیروکار قسم کے آدمی تھے، ہم پیچھے چلتے رہے. تو وہ فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعۃ فلم تہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جہاں کا ماحول برا تھا یا جہاں کے قوانین خلاف اسلام تھے یا جو معاشرہ خلاف اسلام تھا، جہاں تم مجبور ہو جاتے تھے حرام کھانے پر یا گناہ کرنے پر یا جھوٹ بولنے، تو تم نے اس کو چھوڑ کر اللہ کی زمین تو وسیع ہے وہاں چلے جاتے جہاں نیکی سے کم از کم رکاوٹ تو نہ ہوتی، تو تم وہاں چلے جاتے. آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر یہ کہنا کہ میری یہ مجبوری وہ مجبوری، تو مجبوریاں کہاں ہیں؟ آج ساری دنیا، تو پھر اگر آج دنیا چھوڑ رہے ہو تو اس وقت تم برائی کا ماحول چھوڑ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ماحول ایسا ہو کہ وہاں آپ مجبوراً معاشرے کا جو پریشر ہے، سوسائٹی کا جو ایک دباؤ ہے، اس کے تحت آپ بھلائی کر نہیں سکتے، مجبوراً کچھ گناہ کرنا پڑ جاتے ہیں، وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی، وہاں سے نکل جاؤ، وہاں چل جاؤ. اب یہ وطن عزیز ہے، ہم کہتے ہیں جہاں قانون شرعی نہیں ہے، عدلیہ کا قانون غیر شرعی ہے، سارا سیاسی نظام غیر شرعی ہے، سارا شور مچا رہتا ہے. لیکن ایک بات جو سب کو اتفاق کرنا پڑے گا کہ کوئی نیکی کرنا چاہے تو یہاں روکتا نہیں ہے. معاشرہ یا ماحول یا سوسائٹی کوئی چیز آڑے نہیں آتی، قانون، آئین، دستور، عدالت. آپ نیکی کرنا چاہیں تو کوئی نہیں روکتا. تو جہاں نیکی سے روکا جاتا ہے وہاں سے چھوڑ کے وہاں آ جاؤ جہاں کوئی نیکی سے روکتا نہیں. ہمارا یہاں کا ماحول بھی اس کے الٹ جا رہا ہے. ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے نکل کر میں برطانیہ، امریکہ، یورپ، کسی ملک کہیں چلا جاؤں، حالانکہ وہاں سے یہاں آنے کا مشورہ ہے. تو یہ بھی توبہ کا ایک رخ ہے کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا اس پر یقین کامل ہونا چاہیے. تو فرمایا ما علی الارض دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی ذی روح جو زمین پر ہے، مچھر، مکھی، کیڑا مکوڑا یا کوئی جانور، پرندہ یا انسان، ہر ذی روح کی روزی حیات کا جو سبب ہے اس کا ذمہ میرا ہے. سبحان اللہ، بے شک. تو جب اللہ کا ذمہ ہے تو اس پر اعتبار کرو. اگر وہاں جاؤ گے تو رزق وہی ملے گا جو تمہارے نصیب کا ہے. تو جو اللہ کا ذمہ ہے ہمیں اس کی فکر ہے، جو ہمارے ذمے ہے وہ ہم کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہمارے ذمے ہے کہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس بات کو متعین کریں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حضور اکرم نے کس چیز کو اچھا کہا ہے، کس کو برا کہا ہے، اس کے مطابق ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے رسول عطا فرمایا اسے قابو کر لو، چمٹ جاؤ، اختیار کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روک دیں وہاں رک جاؤ۔ تو اگر بندہ بے مہار چلتا رہا اور اسے احساس ہو گیا تو اس اپنے عمل کو تبدیل کرے، اس برائی کو چھوڑ دے، اور ایسا چھوڑے کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ دوسروں کے لیے نصیحت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے مثال بن جائے کہ ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل تو صحیح۔ یہ توبہ ہے۔ اور کوئی گناہ کتنے ہوں، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی گناہ گار اپنے اتنے گناہ کرے کہ اس نے زمین و آسمان کے درمیان سارے خلا کو گناہوں سے بھر دیا، ایک توبہ کافی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اور توبہ کی امید پہ گناہ کرنا، توبہ کی امید پہ گناہ کرنا تو ظلم ہے، جیسے تریاق کی امید پہ کوئی سانپ سے ڈسوا لے، کوئی ڈسواتا ہے؟ کوئی رسک لیتا ہے؟ بالکل صحیح بات۔ آپ تریاق یا انجیکشن جو سانپ کے زہر کا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جو سے کہیں سانپ سے ڈسواؤ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ بالکل، بڑا خوبصورت جواب اور بڑا دو لفظوں میں جواب۔ توبہ کی امید حضرت سے جی، مجھے گناہ ایک کرنا بریک ایسا ہی ہے جیسے انجیکشن ہاتھ میں اور خود سانپ سے ڈسوا لے، وہ انجیکشن اثر کرے گا یہ نہیں، سانپ تو اثر کر تو جائے، یہ ظلم ہے، بالکل یہ صحیح۔ ظلم ہے زیادتی، حضرت جی، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اسے جہالت کہیں گے۔ جہالت کہیں گے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور واپس آ کے